لاسٹ کوشچن ہے جی آج کا. سب سے زیادہ توانائی دینے والا غذائی جز کیا ہے؟ نیوٹریشنل، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، چکنائی ہے کہ وٹامن ہے، فیٹس ہیں؟ یار یہ کھڑا ہو گیا، ایسے پوچھ لو. وہ کھڑا ہو گیا، وہ دونوں کھڑے ہو گئے، ان دونوں سے پوچھ لو، دونوں کے کالے کرتے ہیں، پوچھ لو. بہت زور کی سوال کا جواب آ گیا اس کو. ہاں جی، پروٹین. پروٹین. ویری گڈ، ویری گڈ، زبردست. آپ کا نالج اچھا ہوگا، یا تو نالج اچھا یا تو تکا کمال کا بیٹا دے دو. تکا ایسے لگاؤ کہ نا جو پوچھنے والا نا وہ پریشان ہو جائے کہ یہاں صحیح لکھا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. ایسے بولو کہ بندہ پریشان ہو جائے. کئی ایسے اسپورٹس مین گزرے ہیں نا. باسکٹ بالر تھا ایک، وہ ڈربلنگ کر رہا تھا. میں نے پاکستان کی انڈر 18 ٹیم کو کیپٹن کیا ہوا باسکٹ بال میں. پنجاب یونیورسٹی کا آفیشیل سوئمر تھا میں. ایک زندگی ایسی گزری ہے میری. تو وہ ڈربل کر رہا تھا، تو ڈربل کرتے کرتے ایک جگہ پہ نا ٹھپا صحیح نہیں لگا. امریکہ کا کوٹ ہے وہ اس نے روک دیا سارا. اس نے کہا بلا کے چیک کرو، یہ جگہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے صحیح ہے، کہتے میں کہہ رہا ہوں صحیح نہیں ہے. کھودا تو واقعی وہ ہالو تھا. ایسا ہو نا آپ کا ہنر کہ ٹھپا آپ کا غلط لگا، آپ نے کہا ٹھپا میرا ٹھیک تھا، جگہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پلیئر روزانہ کی 2000 شوٹ کرتا ہے، 2000 گول کرتا ہے وہ اپنے اندر ہی کھڑے ہو کے. اس کو دنیا کا نمبر 1 3 پوائنٹ پلیئر ہے وہ. ویسے نہیں یار عظمت ملتی، اللہ کا نا ایک اصول ہے. دیکھو وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کا اصول کیسا ہے؟ اس نے دنیا کیسی بنائی ہے؟ یس نو کی، ہے نا، کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ نہیں ملے گا. تم نے اپنے نبی کی شریعت کو کاپی پیسٹ کیا، تمہیں فلسطین جا کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، تلوار بھی نہیں نکلی، فلسطین کی چابیاں تمہیں مل گئی. اور تم آج کل کیا حالات کر رہے ہو، دیکھو کیا وہاں پر ہو رہا ہے. کیسے اللہ کا نظام دیکھا آپ نے، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے، سب کچھ چل رہا ہے. کیسی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، آبزرو ہو رہا ہے. یہ محنت بہت زیادہ کرتا ہے، یہ بالکل محنت نہیں کرتا، یہ سویا رہتا ہے. ہم تو سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن فطرت کی آنکھ دیکھ رہی نہیں. نوازا جاتا ہے وہ جو محنت کر رہا ہے، آگے نکل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. میں اس دن آپ کی UT کے چند بڑے انجینئر، سارے ڈاکٹرز ہیں فورن کوالیفائڈ، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے نوٹ کیا، UT والوں ادھر دیکھو، آپ کے سارے فورن کوالیفائڈ انجینئرز کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ایک ٹیبل پر. میرا کسی کا پہ لیکچر تھا، وہ سارے موجود تھے. تو میں نے کہا یار آپ کے بیچ کا ایک بندہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 1 ملین پے کے اوپر ہے سارے کے سارے، ایٹ لیسٹ 1 ملین پے کے اوپر، سارے باہر ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، بتائیں تو صحیح. کہتے پہلی تو بات یہ تھی اس زمانے میں انجینئرنگ کم ہوتی تھی بہت، اتنی زیادہ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو قدر تھی کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اس کو پریکٹیکل اٹیچ کرنا ہے. وی ہیو آلویز بین ویری گڈ ان اسٹڈیز. یاد رکھنا، انتظار ہو رہا ہے آپ کا، بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ابو تھک گیا ہے، امی بھی رات تک رہی ہے آپ کی. ایک مقصد کے لیے آپ لاہور میں آئے ہو صرف، اور وہ ہے پڑھنا. جان لگا کر پڑھو. دولت کمانے کے 3 طریقے ہیں نا، یا تو ڈاکہ مارو. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ڈاکہ مارنا بھی آسان نہیں ہے، ہر بندہ ڈاکہ نہیں مار سکتا، بہت مشکل ہے. کیا ہوگا؟ کراچی میں مارو ڈاکہ، وہ موبائل سنیچ کرتے ہیں نا، تو اگر پکڑے جاتے تو کیا ہوتا ہے، آگ لگا دیتے ہیں ان کو، ہے نا، موٹر سائیکل سمیت کھڑے ہو کے آگ لگا دیتے ہیں. کتنا بڑا رسک لے رہا ہے وہ ایک موبائل کے پیچھے. یا تو ڈاکہ مارو، اچھی بات نہیں ہے، شرعی طور پہ حرام ہے، گناہ ہے. دوسرا، تمہیں کوئی وراثت مل جائے اپنے باپ کی، یہ بھی مشکل ہے، بہت سے لوگوں کا نہیں ہے، 1% ہو گئے. اور تیسرا میرا بیٹا ورک ہارڈ، بہت زیادہ محنت کرو. بہت زیادہ محنت سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن سستی، لیزینس، یہ فیلئر کی گارنٹی ہے. سست بندہ کامیاب ہو نہیں سکتا، اللہ کا سارا قانون خراب ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات. مجھے یاد آ رہا وقت جب نبی پاک مدینے میں تشریف لائے، سیدھا سیدہ کائنات کے گھر آپ پہلے جاتے تھے، پھر اپنی طرف آتے تھے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ جب باہر آئیں، انہوں نے اپنے بابا جان دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. کیونکہ سفر سے آئے تھے تو تھکاوٹ کا ایک اثر تھا. دیکھا جب زیارت کی، رو پڑی کہ مطلب تھکاوٹ ہے اور یہ سارے معاملات جو بھی چل رہے تھے، رو پڑی. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ تیرے باپ کو جو مشن دے کے رب نے بھیجا ہے نا، وہ جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں تک میں دین کو پہنچا کے دکھاؤں گا. بات کہی نا، میرے آپ کے آقا نے بات کہی، اس کے پیچھے پش دیکھو اب عمل کی کتنی تھی. ٹیم تیار نہیں ہوئی، دن رات کی محنت نہیں ہوئی،
مدینے میں ہجرت کے بعد کون سا دن تھا جب تلوار کے بغیر رہے آپ؟ یا تو جہاد ہو رہا ہوتا تھا یا جہاد کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی. جہاد آسان ہے؟ گردن کٹ جاتی ہے, زخم لگ جاتے ہیں, ہر وقت تیاری تھی, ہر وقت. اور جب نہیں گئے نبی پاک, کوئی ویلڈ ریزن تھی نارمل جو کہ جسٹیفائی ہوتی ہے. یاد رکھو محنت کو نہیں چھوڑا کسی نے بھی, یہ کی ہے. حالانکہ آفر تھی, پیارے تو حبیب ہے, یہ سارے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دو تیرے لیے, تیرے ساتھ چلیں گے. کہنے والا کون ہے؟ رب تعالی, اور آفر ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ عرض کی مالک نہیں, میں سونا نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوک سے ہوں, ایک دن کھانا ملے. جب بھوک سے ہوں تب بھی تیرا شکر کروں, جب آسودہ ہوں تب بھی تیرا شکر کروں. اب بتاؤ یہ کیا تربیت ہے یار؟ اور اس تربیت کو کاپی پیسٹ کیا, کہاں پہنچ گئے؟ اور اس تربیت کو بھول گئے, کہاں گر گئے؟ محنت کرو, مان لو, اس امت کو سکل سکھاؤ. اوپینین لیڈرز ہو, سارے اوپینین لیڈرز بیٹھے ہوئے یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, وہ بچے جو یونیورسٹی نہیں جا سکتے ان تک کوئی بات پہنچاؤ, کھڑا کرو ان کو, امت مسلمہ کو سکل سکھاؤ, اور پھر نبی پاک کی طرف یوں دیکھو. اور کوئی اے میرے آقا یہ میں یہی کر سکتا تھا, کہ آپ کی امتیوں کے پاس سکل نہیں ہے, بیچارے بے روزگار ہے تو میں ان کو سکل دے رہا ہوں. اللہ اکبر.